اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے ہانکے جاؤ گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیں تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں، اور اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن جہنم کی طرف، اور وہ بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے حالات و واقعات سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے بنو قنیقہ کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے یہودیوں، مسلمان ہو جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی قریشیوں کسی سزا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اپنے ساتھیوں کی طرح خیال کرتا ہے اور تجھے وہ مارکا گھمنڈ میں نہ ڈال دے جس میں تو نے فنون جنگ سے نابلد چند لوگوں کو ہرا دیا تھا۔ یہ تو تجھے ان کے مقابلے میں ایک موقع مل گیا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو تب بتا دیں گے کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم جیسوں سے تو نے کبھی پنجہ آزمائی نہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحقیق تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی تھی، یعنی یہودیوں، تم نے جو کچھ کہا اس میں بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم الشان نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے، اور اپنے کلمے کو ظاہر کرنے والا اور اپنے امر کو سر بلند کرنے والا ہے۔ دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے، یعنی لڑائی کے لیے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور وہ مسلمانوں کا گروہ تھا، اور دوسرا کافروں کا تھا۔ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں جنہوں نے بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کی تھی، اور فرمان الہی ہے وہ ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح و نصرت کا سبب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے یہ معنی بھی ہیں کہ مسلمان کافروں کو تعداد میں اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں پر فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرکوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سے دو گنا ہیں۔ ہم نے پھر انہیں دیکھا تو یوں نظر آیا کہ تعداد میں ہمارے برابر ہیں اور ان میں ایک آدمی بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے جو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کافر ہماری نظروں میں بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے اپنے پاس کھڑے ایک شخص سے پوچھا کیا کافروں کی تعداد 70 ہوگی؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہوں گے۔ اور جب ہم نے ان کی قیدی سے ایک پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی تھی تو اس نے بتایا 1000۔
جب دونوں میں سے ایک گروہ نے دوسرے کو دیکھا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرک تعداد میں ان سے 2 گنا ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کی ذات گرامی سے مدد طلب کریں۔ اسی طرح مشرکوں نے بھی مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنا دیکھا تاکہ ان کے دلوں میں رعب و خوف اور جزع و فضا پیدا ہو جائے۔ پھر جب معرکہ آرائی شروع ہوئی اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گروہ کو دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، یعنی حق کو باطل میں فرق کر دے، کلمہ ایمان کو کفر و طغیان پر غالب عطا فرمائے اور مومنوں کو عزت و سربلندی سے نوازے، کافروں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دے۔ جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، اور تحقیق اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے۔ اور یہاں فرمایا اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، بے شک بصیرت والوں کے لیے اس واقعے میں بہت عبرت ہے، یعنی اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جس میں بصیرت و فہم ہو، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و افعال تک رہنمائی حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے اس جاری و ساری تقدیر کو معلوم کر سکے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں اپنی مدد و رحمت سے نوازے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔